کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کے لیے ٹائم بائی کرو. اور یہ ٹائم بائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر تشدد ہو تو جواباً تشدد پر نہ اتر آؤ، وائلنس اختیار نہ کرو، ہتھیار مت اٹھاؤ، قانون کو ہاتھ میں مت لو. ہاں، اپنی بات کہتے رہو. کسی کو تکلیف ہوتی ہے بے شک ہو، بات سے پیچھے نہ ہٹو، ریزسٹ کرتے رہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اپنے کلمے پر قائم رہو، اپنے دین کی دعوت پوری شدت سے دیتے رہو، لیکن عملی طور پر جواباً تشدد کے جواب میں تشدد نہ کرو، ظلم کے جواب میں ظلم پر مت اترو، بدلہ لینے کی نہ سوچو، صبر کرو. کے لیے یہ طریقہ کار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس میں آج کے دور کے اعتبار سے ایک جو تجویز میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اب آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے شروع میں کیوں وضاحت کی تھی کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے جو حضور کے پورے طریقے کو سامنے رکھ کر ہماری سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ شریعت ہوتی تو پھر کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. نماز کے طریقے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ بھلا کبھی نہیں بدل سکتا. تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ منہج ہے. اس کا اصول تو ہم پورے کا پورا لیں گے جو حضور نے جو طریقہ سٹیپ 1 سے سٹیپ 6 تک لیا، لیکن یہ کہ اس کے میں کہاں رد و بدل کی ضرورت ہے، کہاں تغیر کی ضرورت ہے، کتنی ہے، وہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے اس کے اندر کر سکتے ہیں. اس وقت میں تبلیغ کرنے کے لیے حضور کوہ صفا پہ چڑھ گئے. آج تبلیغ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ٹی وی اسٹیشن کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ ذرائع ابلاغ جو جدید ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ایک فرق ہوگا. باقی سارا بنیاد، یہ اسٹرکچر سارا وہی ہوگا، البتہ یہ کہ اس کے اوپر جو بھی ٹائلنگ اور جو فنیشنگ ہے وہ آپ مختلف کر سکتے ہیں. بس یہ میری گفتگو تھی، یہ معروضات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کس سسٹم کو سرو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جو سسٹم ہے وہ دین ہے، اور آپ مان چکے وہ اللہ کا نہیں ہے. کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے. قرآن میں بعد میں آیا سورہ نساء میں، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم. آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا ہاتھ باندھ کے رکھو؟ اس لیے کہ ابھی آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکو. آپ کود تو جاؤ گے، ٹھیک ہے، 8-10 کو مار دو گے، لیکن آپ بھی ختم ہو جاؤ گے. ابھی آپ سوچئے نا، غزوہ بدر کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے سامنے دعائیں کی تھی، ان میں یہ بات بھی تھی نا، اے اللہ کل اگر یہ مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اگر یہ مقابلہ مکے میں ہی ہو جاتا تو پھر کون نام لیتا قیامت تک؟ تو اگر آپ کو دین کی ان باتوں کی سمجھ آئی ہے کہ دین ہے، یہ نظام ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے، تو پھر اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے وقت حاصل کرو. پھر اپنے اس پیغام کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کے لیے ٹائم بائی کرو. اور یہ ٹائم بائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر تشدد ہو تو جواباً تشدد پر نہ اتر آؤ، وائلنس اختیار نہ کرو، ہتھیار مت اٹھاؤ، قانون کو ہاتھ میں مت لو. ہاں، اپنی بات کہتے رہو. کسی کو تکلیف ہوتی ہے بے شک ہو، بات سے پیچھے نہ ہٹو، ریزسٹ کرتے رہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اپنے کلمے پر قائم رہو، اپنے دین کی دعوت پوری شدت سے دیتے رہو، لیکن عملی طور پر جواباً تشدد کے جواب میں تشدد نہ کرو، ظلم کے جواب میں ظلم پر مت اترو، بدلہ لینے کی نہ سوچو، صبر کرو. شک نہیں، آسمانوں کا ضرور مانے، تاروں کا مانے، مریخ کا مانے، یہ زمین پر ہماری مرضی چلے گی، یہ مان لو تو جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ زمین پر بھی اللہ کی مرضی چلے گی تو جھگڑا ہے. تو یہی جھگڑا تو فرعون کا بھی تھا، الیس لی ملک مصر، اور یہی جھگڑا نمرود کا بھی تھا، انا اخی و امید، یہی ابو جہل کا بھی تھا، یہی آج بھی ہے.